السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھیں گے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ کلو وشربو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، یعنی اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو۔ ولا تعثوا، اور نہ پھیلاؤ۔ تعثوا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، پھیلانا، کسی چیز کا حد سے بڑھنا۔ ولا تعثوا، اور نہ اٹھاؤ، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد، یعنی فساد کرنے والے زمین میں نہ بنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حکم میں یہ فرمایا ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ ڈالو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کھانا پینا ہے، بندہ دنیا میں آیا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ کھانا پینا اس کو مل جائے، رہنے کی جگہ مل جائے، اور بس روٹی کپڑا مکان، یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ پوری ہوتی رہے تو پھر الحمدللہ بندے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دے۔ تو یہ جو رشوت لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ سادہ زندگی بسر نہیں کرتے۔ وہ سادہ زندگی بسر کرتے تو کھاتے پیتے اور سمپل سادہ کپڑے پہنتے اور سادہ گھر میں رہتے تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا تو دیتا ہے نا، وہ تو اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ اللہ نے جو ہے ہر جاندار جو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے لی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ملتا ہے وہ تو اتنا ہوتا ہے نا جتنا سادہ زندگی بسر کرے بندہ، کھائے پیے اور سادہ کپڑے پہنے اور سمپل سادہ گھر میں رہے، اتنا تو اللہ دے دیتا ہے۔ اب یہ جو فیشن اور تماشے اور یہ جو آپ لوگوں کا دکھاوا، ریاکاری اور ہوا ہے اور یہ لالچ ہے، یہ ہرس ہے، یہ آپ کا ہر اللہ کی دی ہوئی جو رحمت اور برکت ہوتی ہے، جو رزق ہوتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی فرمائشیں، آپ کے جو دکھاوے ہیں، آپ کی ریاکاری ہے، آپ کی شو بازی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ پھر کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ اس میں خود بڑھا دیا نا۔ تو جو اللہ نے رزق دیا وہ آپ نے اپنے فیشن اور اپنی دوسری چیزوں پہ خرچ کر لیا، تو وہ پھر کہتے ہیں بھوکے ہیں ہم، تو بھوکے تو پھر ہونا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ کیوں کہ فساد تو اس وقت پھیلتا ہے نا کہ جب بندہ اپنی ضرورتیں جو ہے وہ ضرورتوں کی حد بڑھا دیتا ہے، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتا ہے، تو پھر وہ چادر تو پوری نہیں آتی نا، تو پھر وہ چادر کو بڑا کرنے کے لیے کہیں چوری کرے گا، کہیں ڈاکہ ڈالے گا، کہیں سے رشوت لے گا، کسی کے ہاں سے وہ زبردستی جو ہے کسی کو مال کو قبضہ کرے گا، تو کسی کی زمین پر ڈاکہ ڈالے گا، کسی کے مکان پر ڈاکہ ڈالے گا، کسی طرف سے، تو ہر طرح سے وہ جو ہے اس طرح فساد پھیلائے گا۔ رشوت لینا بھی فساد ہے، اور کسی کا حق مارنا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، یہ سب فساد ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا، اور یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے حکم اللہ کا، بنی اسرائیل کو بھی ہے۔ یہ عیسائیوں کو بھی آج کل دیکھیں نا کتنے ملکوں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے لالچ کی بھیٹ چڑھا دیا، اور اللہ نے تو سب ان کو بھی فرمایا تھا، یہ انہی کی کتاب تورات میں بھی موجود ہے یہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کھاؤ پیو اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب یہ تو کتنے ملکوں کو تباہ کر چکے ہیں، ان ملکوں کے جو
جو ذرائع ہیں، جو ریسورسز ہیں، جو ان کے پاس مال ہے، وہ سب قبضہ کر چکے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ مسلمانوں کو بھی قتل کر چکے ہیں۔ کتنا آپ دیکھیں تیل پر قبضہ کرنا ہو، دوسری چیز، کتنا کچھ نقصان ہوا ہے۔ تو جنگیں بڑی بڑی بنا کے، تباہی بربادی پھیلا کے دنیا میں، یہ کس لیے کہ اگر اس اپنی جو کتاب میں، ان کی کتاب میں بھی یہی تھا کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے رزق، اس میں سے کھاؤ پیو، سادہ زندگی بسر کرو اپنی زندگی، اور مناسب طریقے سے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو فساد کیسے پھیلتا ہے؟ فساد پھیلتا اس طرح ہے جب بندہ لالچی بن جاتا ہے، طمع کرتا ہے، اور کا حرص کرتا ہے، اور پھر چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، قبضہ کرنے کے لیے دوسروں کے مال پر، اور دوسروں کی طرف جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، فائدہ دیا ہے، اس کو ہتھیانے کے لیے، اس کو اپنا بنانے کے لیے قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا تمام تر جو رتبہ شان ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور پھر عذاب الہی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی پرانی عادت ہے، یہ جو کیا کرتے تھے، یہ جو عیسائی یہودی کیا کرتے تھے، پہلے دیکھیں نا بنی اسرائیل والے یہودیوں کو دیکھیں کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے من سلوہ ان پر نازل کیا تو اللہ نے اتنا فرما دیا تھا ان کو کہ آپ من سلوہ جو ہے آپ جمع کر کے نہ رکھو۔ پھر انہوں نے کہا جی ابھی تھوڑا سا ہمیں شام کو بھوک لگ جاتی ہے، اس طرح ہوتا ہے، تو پھر حکم ہو گیا کہ چلو آپ ایک دن کا جمع کر سکتے ہو، یعنی جو من سلوہ آسمان سے اترتا تھا تو یہ جو ہے ان کو حکم ہوا کہ آپ ایک دن کا جمع کر سکتے ہو، ایک دن سے زیادہ آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، پھر ان کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، کوئی دن کے لیے ذخیرے ہو رہے ہیں، پھر اس میں کیڑے پڑ گئے، اس میں خرابت شروع ہو گئی، اوپر سے اللہ کا آنا، وہ من سلوہ آنا ہی بند ہو گیا، تو خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری انہوں نے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے جو ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر عمل کرتا ہے بندہ تو پھر کامیاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ تقسیم فرما دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک شام تک وہ ایک اشرفی تھی، وہ گھر میں رہ گئی تھی، تو وہ شام کی نماز سے پہلے عصر کے وقت وہ بھی گھر سے لا کر وہ بھی تقسیم کر دی کہ میرے گھر میں دنیا رہے کیوں، تو وہ دنیا تو میں نے رکھنی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہمیں سبق دیا کہ اللہ جب موجود ہے، جو دینے والا موجود ہے، جس نے رزق کی ذمہ داری خود لے لی ہے، تو وہ اگر اب اس نے دیا ہے تو صبح بھی وہ دے سکتا ہے، تو وہ رزق کی ذمہ داری جو اس نے لے لی ہے۔ تو ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم 10 دن کا، مہینے کا راشن بھی گھر میں رکھ کر، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پھر ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت رحمت بھی اٹھ جاتی ہے اور رحمت نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھاؤ پیو سادہ، کلو واشربو، کھاؤ پیو سادہ ترین غذا کھاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ جا کر ریسٹورنٹ میں کھائیں، آپ جا کر بڑے وہ آؤٹ کہیں جا کے ہوٹلوں میں کہیں کھائیں، آپ گھر میں سادہ پکائیں اور سادہ کھائیں، اور اس جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کریں، اور اپنی ضرورت کی سادہ کپڑے پہنیں، کوئی ضرورت نہیں ہے فیشن کی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے نا مکان بھئی بڑا وہ ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، سادہ مکان، قبر میں جانا ہے، یہ دنیا ساری عارضی ہے، سمپل زندگی بسر کریں، سادہ زندگی بسر کریں، تو پھر جا کر آپ دیکھیں کسی کے لیے آپ نقصان کا باعث نہیں بنیں گے۔ اور جو اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے وہ اتنا رزق ہوتا ہے جو آپ کو پورا ہو جائے گا، آپ کا کھانا پینا بھی، اور سادہ زندگی جو ہے وہ آرام سے آپ گزار سکتے ہیں۔ جو اللہ نے رزق آپ کے لیے لکھا ہے وہ دینا ہے، وہ دیتا ہے اللہ، لیکن آپ اس کو دوسرے کاموں میں خرچ کر لیتے ہیں، شو بازی میں، دکھاوے میں، فیشن میں اور ان چیزوں میں، تو اپنے پاؤں پہ آپ خود کلہاڑی مارتے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کیسے ہوتا ہے، کہیں سے رشوت ماریں گے، کسی کا حق ماریں گے، کسی لالچ کریں گے، کوئی زیادہ مال جو ہے کہیں سے مارنے کے لیے چوری کریں گے، ڈاکہ کریں گے، حتیٰ کہ اگر ملک ہے تو کسی پر جنگ مسلط کر دے گا، اس کا مال ہتھیانے کے لیے، اس کے تیل ہتھیانے کے لیے، اس کے پاس جو ذخیرہ ہے اس کو لینے کے لیے۔ تو یہ فساد آپ لوگ پھیلاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی حد میں رہیں، آپ سادہ زندگی بسر کریں،
تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ حکم بنی اسرائیل کو بھی ہے، عیسائیوں کو بھی ہے، یہودیوں کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم سادہ زندگی بسر کریں، سادہ غذا کھائیں، ضرورت کے مطابق کھائیں، جب بھوک لگی ہو اس وقت کھائیں، جب بھوک ختم ہونے والی ہو، ابھی رہتی ہو تو بند کر دیں، اور اپنے پیٹ کے 3 حصے بنائیں، ایک پانی کے لیے رکھیں، ایک جو ہے آپ کھانے کے لیے رکھیں، اور ایک ہوا کے لیے رکھیں۔ تو اس طرح سے آپ اتنا کھائیں جتنا ضرورت ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ کیونکہ مدینہ شریف میں جب ایک حکیم آ گیا تھا تو اس 3 مہینے بیٹھا رہا، اس کو دیکھا کوئی مریض ہی نہیں آتا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا تھا کہ آپ کی طرف سے تو بندے آتے نہیں، بیمار ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کو بتایا گیا کہ جو ہے نا یہ لوگ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، ابھی بھوک رہتی ہے تو یہ کھانا بند کر دیتے ہیں، تو پھر بیمار کیسے ہوں گے؟ اور حتیٰ کہ یہ اپنے پیٹ کی 3 حصے بناتے ہیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے۔ تو یہ اس طرح کھاتے ہیں، تو اس لیے یہ بیمار نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے حالت۔ ہمارا اسلام جو کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور ہم ہر قسم کی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران عطا فرمائے، اور اس دنیا میں ہمیں اور ہماری نسل کو دین اسلام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق رزق حلال عطا فرمائے۔ آمین۔